السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایسے پیروں کی تعداد بھی کافی ہے جو نماز، روزہ و دیگر احکام شرع پر خود نہ عمل کرتے ہیں اور نہ اپنے مریدوں سے عمل کراتے ہیں، بلکہ اسلام و قرآن کی باتوں کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ یہ مولوی لائن کی باتیں ہیں، ہم تو فقیری لائن کے ہیں۔ یہ کھلی عام شریعت اسلامیہ کا انکار اور نماز روزے کی مخالفت کرنے والے پیر تو پیر مسلمان تک نہیں ہیں۔ ان کا مرید ہونا ایسا ہی ہے جیسے کسی غیر مسلم کو اپنا پیشوا بنانا، کیونکہ شریعت اسلامیہ کا انکار اسلام ہی کا انکار ہے اور یہ کفر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، صراحتاً شریعت مطہرہ کو معاذ اللہ معطل اور محمل لغو و باطل کر دینا یہ صریح کفر و ارتداد ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ کا ولی اور اللہ والا وہی ہے جو خود بھی اللہ کے راستے پر چلے اور دوسروں کو بھی چلائے، اور اللہ کا راستہ وہی ہے جو رسول اکرم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا اور خود اس پر چل کر دکھایا۔ اس کا مخالف حضور کا مخالف ہے اور حضور کا مخالف اللہ کا مخالف ہے اور شیطان لعین کا مرید ہے۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کا فرمان ہے، اے محبوب تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا کہنا مانو، تم اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے خوب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے سارے راستے حضور ہی کے قدموں سے گزرتے ہیں، وہ عالموں مولویوں کے ہوں یا فقیروں درویشوں کے ہوں۔ حضور کا راستہ چھوڑ کر ہرگز کوئی خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، اور حضور کا راستہ ہی شریعت اسلامیہ ہے، اور طریقت بھی اسی کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کو شریعت سے جدا ماننا گمراہی ہے۔ بعض گمراہ پیروں کے گمراہ مریدوں کو یہ کہتے بھی سنا گیا ہے کہ ہم نے اپنے پیر کا دیدار کر لیا، یہی ہماری نماز و عبادت ہے۔ ان کا یہ قول سخت بددینی ہے۔ نماز اسلام میں اتنی اہم ہے، اس کو اگر مرید چھوڑیں گے تو وہ قبر و حشر میں عذاب الہی کا مزہ چکھیں گے، اور پیر چھوڑیں گے تو وہ بھی آخرت میں خوب ٹھونکے جائیں گے، اور وہ پیر ہی نہیں جو نہ خود اللہ کی عبادت کرے نہ دوسروں کو کرنے دے۔ نماز کا تو اسلام میں اتنا بلند مقام ہے کہ حضور سید عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو آپ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے رہنے کے لیے حجرے اور مکانات بعد میں تعمیر فرمائے تھے۔ پہلے خدا تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز پڑھنے کے لیے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی تھی، جو آج بھی ہے۔ اس کا ایک ایک حصہ اہل ایمان کے لیے دل و جان سے بڑھ کر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ پہلے زمانے کے بزرگان دین، مرشدان کرام، صوفی اور درویش سب کے سب نمازی، دیندار اور نہایت درجے حضور کی شریعت پر چلنے والے پرہیزگار ہوتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم فقیری لائن کے ہیں، ہم پر نماز معاف ہے، بلکہ وہ اوروں سے زیادہ ساری رات نماز پڑھتے تھے۔ آج کل کے کچھ جاہل نام نہاد صوفیوں اور پیروں نے سوچا کہ پیری بھی چلتی رہے اور آزادی و آرام میں بھی کوئی کمی نہ آئے، اس لیے وہ احکام شرع، نماز و روزے وغیرہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پہلے کے بزرگوں کے آستانے اور مزارات جہاں ملیں گے وہاں مسجد بھی ضرور ملیں گی۔ اجمیر شریف میں حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ، دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین محبوب الہی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی وغیرہ کی خانقاہ ہیں۔
لاہور میں حضرت شیخ داتا گنج بخش کا آستانہ، ناگور شریف میں حضرت صوفی حمید الدین ناگوری، کچھوچا میں حضرت شیخ مخدوم اشرف سمنانی، پاک پٹن میں حضرت فرید الدین گنج شکر، کلیر شریف میں حضرت شیخ علاء الدین صابر کلیری رضی اللہ عنہم وغیرہم کے ان سب آستانوں پر آپ کو جہاں مزارات ملیں گے وہاں مسجدیں بھی ان سے متصل بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس میں راز یہ ہے کہ یہ حضرات جہاں قیام فرماتے، ٹھہرتے اور بستر لگاتے، وہاں خدا کا گھر یعنی مسجد بنا کر اذان و نماز سے اس کو آباد فرماتے، اور جب انہوں نے خدا تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کے گھروں کو آباد کیا تو خدا تعالیٰ نے ان کے در آباد کر دیے۔ اور اسلام انہیں دو چیزوں کا نام ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت اطاعت بھی ہوتی رہے اور اس کے محبوب بندوں خاصان خدا حضرات انبیاء و اولیاء کی تعظیم اور ان سے محبت بھی ہوتی رہے۔ جو خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، پوجا اور پرستش کرے وہ مسلمان نہیں، اور جو خدا والوں سے محبت کا مطلقاً انکار کرے، ان کی بارگاہوں میں بے ادبی سے پیش آئے، گستاخی کرے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔